بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاربن صاحب حسین اس وقت موجود ہے کومیل ابن زیاد پر اور قبلہ شیر فخر الدین صاحب زائرین کو جناب کومیل ابن زیاد کے بارے میں زائرین کو بتاتے ہوئے. کومیل کے بارے میں یہ آخری زمانے کی چند پیشن گوئیاں مولا نے کی ہیں، تو میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے مولا کومیل سے پیار کرتے تھے. کومیل کو بلایا ہر شام ٹائم ہم بھی اپنے گھروں سے باہر پارکوں میں واک کے لیے نکلتے ہیں. شاید مولا بھی شام ٹائم اپنے گھر سے نکلتے تھے. کومیل مولا کے دہلیز پر گھر کے سامنے جا کر انتظار کرتے تھے کہ مولا جب نکلے تو میں مولا کے صحبت میں بیٹھوں. مولا گھر سے نکلتے تھے تو مولا اپنے دست امامت کومیل کے کاندھوں پر رکھ کر ٹہلتے تھے. ٹہلتے ٹہلتے ایک دفعہ مولا نے کومیل سے کہا، کومیل آج ایک بات بتاؤں گا میں تجھے. جی مولا فرمائیے. کومیل وہ دور جنگل نظر آ رہے ہیں نا؟ جی مولا. اس وقت تو یہ سارے جنگلات تھے نا، جنگل. اس جنگل میں کے بیچ میں تمہارے قبر ہوں گے. وہ اندر سے تھوڑا پریشان ہو گیا، لیکن کہا یہ ٹھیک ہے مولا، کوئی مسئلہ نہیں، مرنا تو ہے، جہاں کا تم کیا. لیکن دل میں وہ تھوڑا پریشان ہو گیا. کومیل میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا دل پریشان ہو گیا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اسی جنگل کے دوسری طرف مجھ علی کی قبر ہو گئی، وہ سامنے مولا. تو کومیل بے ساختہ ہو کے زار و قطار رونے لگے. مولا پریشانی تو ہوئی تھی مجھے، پھر بھی میں ایک غلام ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے جہاں پہ بھی دفن ہو جائے جنگل میں. لیکن آپ تو کائنات کے شہنشاہ ہیں. میرا خیال تھا کہ آپ مکہ مدینہ میں دفن ہوں گے، قبر رسول کے پاس دفن ہوں گے. یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کی قبر بھی اس جنگل میں ہوں گے. تو مولا ایک مرتبہ مسکرائے، کومیل جنگل نہیں رہے گا، ایک ایسے زمانہ آئے گا. پھر مولا نے پیشن گوئیاں شروع کی. ایک ایسا زمانہ آئے گا، سایہ زمانہ قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے. اس زمانے میں جس مقام پہ تمہارے قبر ہوں گے نا، تمہارے قبر کے آس پاس ایسے اونچی اونچی عمارتیں بلند ہوں گے. نظر آ رہے نا؟ ان عمارتوں کے چھتوں پر ایک ایک شیطان بھی بلند ہوں گے. وہ شیطان نظر آ رہے ہیں نا؟ وہ ادھر ایک شیطان ہے، یہ ایک شیطان ہے. مولا کی پیشن گوئی اس وقت کی، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. وہ شیطان، اس شیطان کا کام کیا ہوگا؟ وہ دنیا کی چیزوں کو کھینچ کر، فحاشیت کو کھینچ کر اپنے گھروں تک لائے گا. اور مولا نے اس وقت تاریخی جملہ کہا ہے، اسمہ اینٹینا، اس کا نام اینٹینا ہوگا. لیکن اس وقت کے اہل لغت ڈھونڈ کے تھک گئے. یہاں تک کہ جلال الدین سیوطی جیسی ہستیاں جن کی کتابیں ہیں لغت پر، ہزار اشعار کی کتابیں ہیں صرف لغت پر، ان کے دور تک اہل لغت مشغول رہے کہ ما ہوا اینٹینا، یا آپ لوگوں کے زبان میں اگر کہوں واٹ از اینٹینا، ٹھیک ہے. لیکن لغت کی کتابوں میں ان کو اینٹینا کا مطلب پتہ نہیں چلا. یہاں پہ بات کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں. ایک مرتبہ امام جعفر صادق کی مولا کہ یونیورسٹی میں، مدینہ میں جو امام نے جو یونیورسٹی بنائی، 400 علوم پہ مولا درس دیتے تھے. علم کیمیا، علم میڈیکل، علم طب، علم فقہ، علم منطق، علم کلام، علم رجال، علم فلسفہ. تو مولا دوران درس ایسے کچھ الفاظ بیان فرماتے تھے، اس الفاظ کا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے تھے. مولا اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ مولا فرماتے تھے یہ تم لوگوں کے سمجھنے کی نہیں ہے. اس کو جس انداز سے اس لفظ کو میں نے ادا کیا ہے لکھ لو اور بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچا دو، سمجھنے والا خود بخود آئیں گے. ممکن ہے کہا موبائل کہا ہوگا، لیکن اس وقت کے لوگوں کو کیا پتہ موبائل کیا ہے. اسی طرح مولا علی کے بھی الفاظ میں، خصوصاً پیشن گوئی والی جو روایت میں ایسے الفاظ اس وقت کے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے، جس طرح اینٹینا سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اچانک ایک چیز ایجاد ہو گئی کئی 100 سال گزرنے کے بعد، خود بخود اس کا نام لگ گیا اینٹینا. وہ چھتوں پہ بھی بلند ہونے لگا.
کی چیزیں کھینچ کے بھی یہ وہ سارے عمل. پھر لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ مولا کے مراد یہ تھا. پھر کہا کمیل صرف یہاں تک نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور زمانہ گزرنے کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا ینظرون الناس، جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کو گھر میں بیٹھ کر دیکھ لیں گے. ٹی سی وی کیمرہ اس کا کام یہی ہے. اس کی بھی پیشن گوئیاں مولا نے کی ہے. اس کے بعد مولا نے فرمایا ینظرون الناس من بلد الى بلد آخر ویتکلمون الناس من بلد الى بلد آخر. لوگ دیکھیں گے اس شہر میں رہنے والے اس شہر میں رہنے والے سے بات کریں گے، اس شہر میں رہنے والے اس شہر میں رہنے والے سے بات کریں گے. وَيَتَكَلَّمُونَ النَّاسِ، اور لوگ باتیں کریں گے اس شہر میں رہنے والے اس شہر میں رہنے والوں سے. وَيَنظُرُونَ النَّاسِ، دیکھیں گے بھی. صرف یہ نہیں، کیوں؟ کب بات کریں گے، کیسے بات کریں گے؟ کہ لوگوں کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آئیں گے کل مرآ، شیشے کی طرح. یہ موبائل. تو خلاصہ یہ ہے کہ آخری زمانے کی ساری پیشن گوئیاں مولا یعنی اور اپنے امامت کے رازیں، دل کی باتیں میرے مولا سارے کمیل ابن زیاد سے شیئر کرتے تھے. اور کمیل کے فضائل کے اور شہادت کے کچھ جملے اس زیارت میں ہیں، میں اس کے بھی ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں.